بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ الہی جماعتیں اور دنیاوی گروہ میں فرق، قول اور فعل کا جو ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے الہی جماعتوں میں اور دنیاوی جماعتوں میں۔ جو الہی جماعتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں اور وہ پرولونگ کرتی جاتی ہیں اور وہ قائم رہتی ہیں۔ دنیاوی گروہ جو سے ہوتے ہیں، آپ کو جماعت کہہ لیں یا پارٹیز کہہ لیں، وہ ایک دم سے بڑھتی ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اچانک ڈرم سے نیچے بھی آ جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو دنیاوی گروہ میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں وہ مفاد پرست لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اپنی ذاتی لالچوں کی بنا پہ اس گروہ پہ شامل ہوتے ہیں۔ جب تک ان کو فائدہ ملتا رہتا ہے وہ اس سے فائدہ لیتے ہیں۔ جو ہی فائدہ کم ہونے لگتا ہے یا ختم ہوتا ہے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور یہی حالات جو ان سے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مذہبی گروہ ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے، وہ ایک لمبی اننگ کھیلتے ہیں، دور تک لمبے تکلیفیں اٹھاتے ہیں، جانوں کی قربانی، مال کی قربانی وہ دیتے رہتے ہیں، جیلوں کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں وہ، لیکن وہ اپنی بات پہ قائم ہوتے ہیں اور اپنے جو موقف ہے اس سے ہٹتے نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی جو الہی جماعت، جسے الہی جماعت سے مراد یہ نہیں کہ میں اسلامی پارٹی بنا لوں اور میں کہوں کہ یہ اسلامی پارٹی، اسلامی اس قسم کی سیاسی اسلامی پارٹیاں بھی، وہ بھی آنا جانا ان کا رہتا ہے، بہت ساری آپ کی نظر میں ہیں، آتی ہیں، ذلیل و خوار ہوتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے، جن کو وہ قائم رہتی ہیں اور وہ بڑھتی رہتی ہیں، ان پہ آزمائش آتی ہے، ان کے اوپر سخت صحبتیں آتی ہیں، ان کے خلاف جو مخالفین ہیں ان کے اوپر برے ہر قسم کے ظلم و ستم کرتے ہیں، حکومتیں کرتی ہیں ظلم و ستم، لیکن وہ اپنی بات پہ قائم ہوتے ہیں اور دنیا میں پھیلتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پھر ان کو مٹانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ مٹا تو خیر وہ اس وقت بھی نہیں کرتے جب اکیلا آدمی ایک کو شروع کرتا ہے، اور الہی جماعتیں کوئی پیسے کی بنا کے اوپر نہیں شروع ہوتی، وہ صرف تقوی کی بنا کے اوپر دنیا میں سروائیو کرتی ہیں۔ جبکہ دنیاوی گروپ جو سے ہوتے ہیں ان کو بہت ساری لوگ جو سے ہوتے ہیں وہ فنڈنگ کرتے ہیں، پیسہ ملتا ہے، لوگ پیسہ دیتے ہیں کہ بس یہ ہمارا مسیحا آ گیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو محسوس ہوتا ہے کہ مسیحا جو سا ہے اس کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کا، جو ایک دنیاوی گروہ ہے، اس کے جو سربراہ ہیں عمران خان، اچھے موقف سے انہوں نے سٹارٹ کیا اور انہوں نے تحریک انصاف کے نام سے اپنی پارٹی شروع کی، اور وہ پارٹی جو سی ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے اندر یک دم بہت سارے وہ لوگ آ گئے، سرمایہ دار آ گئے، وہ لوگ آ گئے جن کے اوپر خان صاحب اعتراض کیا کرتے تھے، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹ لیا۔ بہرحال وہ اس پارٹی میں شامل ہوتے گئے اور ان کو بڑے سے بڑے عہدے جو ان سے ہیں، حتیٰ کہ ایک کو تو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنا دیا گیا، جس کے پر کہتے تھے کہ یہ چور ڈاکو انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ ہی بن گئے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، میں کس کا نام لوں، آپ کے سامنے ہیں۔ پھر وہ بھی آہستہ آہستہ چھوڑتے گئے، ان کے مفادات، اب آج کے جو حالات ان کی دوستی ہیں اس پارٹی سے مل رہی ہیں جس پہ خان صاحب آج کل کیسز کر رہے ہیں، نون لیگ سے مل رہے ہیں، تعلقات بن رہے ہیں ان سے دوبارہ سے، اور وہ بہت جلد چھوڑ دیں گے۔ حالیہ جو بلدیاتی انتخاب ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں جو پی ٹی آئی کا حال ہوا ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ لوگ اب ان کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب وہ لوگ آ گئے ہیں جس کو ڈیزل کہا کرتے تھے اور جس کے اوپر الزامات لگاتے تھے، خیر وہ بھی چور ہیں، وہ بھی ان کا بھی وہ انہوں نے بھی لبادہ مذہب کو اڑا ہوا ہے، اور مذہب کو کا کارڈ ہمیشہ کھیلتے ہیں، اور ان کا نشیب و فراز ہوتا رہتا ہے، کبھی چلے جاتے ہیں لوگ، کبھی ہار جاتے ہیں، کبھی جیت جاتے ہیں، یہ ان کا چلتا رہتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہیں، دنیاوی گروہ ہیں جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے۔ ان کے قول و فعل میں انتہا کا تضاد ہے، لیکن اس وقت جو موجودہ دور ہے، عوام پریشان ہے۔ اس وقت جو بھی ان سے جھوٹ بول کے بھی کہے گا جی ہم تمہیں کچھ وہ دیتے ہیں، رعایت دیں گے، آپ کو سستی چیزیں ملیں گی، تو لوگ ان کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنی زندگی میں تنگ ہوئے ہیں اور حالات بہت خراب کر دیے ہیں پی ٹی آئی کی ناقص کارکردگی کی بنا پہ۔ پی ٹی آئی کیوں برباد ہوئی؟ پی ٹی آئی کی بربادی میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی بربادی میں ان کے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں میں قول و فعل کا تضاد ہے۔ سب سے بڑا قصور عمران خان کا ہے۔ آپ جس طریقے سے آئے تھے انصاف کا پرچم اٹھا کے، اگر آپ انصاف کے پرچم پہ قائم رہتے اور سختیاں اٹھاتے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ملتا، آپ اکیلے لڑتے،
آپ یہ جو تھے نا الیکٹیبل کو نہ ساتھ ملاتے تو آج آپ کی عزت آج سے کئی گنا زیادہ بڑھتی. دنیا میں پارٹیز بنتی ہیں, دنیاوی پارٹیز بنتی ہیں, وہ کیوں قائم رہتی ہیں؟ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا ہے. ماؤ کی پارٹی ہے, چائنا کی ایک ہی پارٹی رول کر رہی ہے چائنا میں, 70 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور وہ رول کرتی چلی جاتی ہے. بہت ساری کینیڈا کی پارٹیز ہیں اور امریکہ میں ہیں اور دنیا کے اندر جہاں پہ بھی جمہوری ہوتی ہیں وہ لوگ حکومتیں کرتے ہیں. ان کو اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو انہی کے لوگ ان کو ہٹا دیتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ نے پہلے یہ کہا تھا یہ کہا. لیکن ہمارے ملک کی مجبوری یہ ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے پارٹی کا اس کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, وہ تو عقل کل ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ جو کہتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ چمچوں نے ان کو چڑھایا ہوا ہوتا ہے. آج عمران خان کے ساتھ جس طرح چمچے موجود ہیں ان چمچوں نے اس کو برباد کر کے رکھ دیا اور اس کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس سے وہ دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو بحال کرے. بھلے اس نے اچھے کام کیے ہوں کچھ, میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے سبھی کام برے کیے ہوں گے, کچھ اچھے بھی کام کیے ہوں گے, لیکن اچھے کاموں پہ پانی پھر جاتا ہے جب آپ عوام کے لیے اچھا نہیں سوچیں گے, عوام کو آپ انصاف نہیں دیں گے. بے تحاشا لوگ ہیں آپ کے ساتھی ہیں اس وقت جنہوں نے چوریاں کی, جہانگیر ترین کو لے لیں, 3 ارب کا گھپلا کیا چینی کے اندر, اس کو آپ نے کچھ کہا؟ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں بے تحاشا ہیں. خسرو بختیار اس کے بھائی نے کتنا کی چور بازاری کی, آپ نے کچھ کہا؟ اس لیے کہ وہ لوگ دوسری بار سے آپ کو ممبر لا کے دیا تھا, آج وہ اپنے ممبر لے جاتا ہے, آپ تو سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا ویسا ہے ہی کچھ نہیں کیونکہ آپ نے اچھے لوگ اپنے کھو دیے سارے کے سارے. جو پی ٹی آئی میں اچھے لوگ تھے, جو پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے تھے, بہت سارے لوگ نوجوان تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کے کام کیا پی ٹی آئی کے لیے. لوگوں نے اپنے پیسہ دیا, آپ کو مسلسل امداد دیتے ہیں. میں آج بھی ایک اپیل کرتا ہوں کہ شوکت خانہ کو جو لوگ امداد دے رہے ہیں اس کو ضرور دیں. شوکت خانہ میں ایک اچھا کاز ہے, اس کے لیے کبھی بھی آپ ہاتھ نہ روکیں کیونکہ وہ ایک اچھا کام ہے جس کی وجہ سے میں بھی اگر کوئی میرے دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے عمران خان کے لیے تو وہ شوکت خانہ میں ہے. کہ شوکت خانم کے لیے جو اس نے کام کیا وہ بہت اچھا کام تھا, عظیم کام تھا, لیکن حکومتی معاملات میں جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہ بلنڈرز ہیں, اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہیں کہ جس کو جو آپ نے آئی بھی آپ کے پاس ایک طاقت تھی جس کا آپ نے استعمال نہیں کیا اور ان لوگوں کو ساتھ ملا لیا جو چور ڈاکو تھے. شیخ رشید ہو گیا, بے تحاشا لوگ ہیں کہ طاہر شرفی کا کوئی کردار ہے جس کو آپ نے ساتھ ملایا, بابر اعوان کو کوئی کردار ہے ساتھ ملایا, اعظم سواتی کا کوئی کردار ہے جو اس کو آپ نے ساتھ ملایا. کیا ان کی کرائٹیریا ہے؟ فراڈ اور بےایمانی سے بھرے ہوئے ان کے کردار ہے سارے. ان کا ٹریک ریکارڈ تو دیکھو, شیخ رشید کا کیا ٹریک ریکارڈ ہے؟ گندی باتوں کے علاوہ اور کیا آتا اسے؟ آوارہ عورتوں کے ساتھ جو اس کے حریم شاہ سے پوچھ لے شیخ رشید کے بارے میں, کون سا بندہ جو آپ کا کلیئر ہے؟ مجھے تو صرف ایک ہی آدمی نظر آتا ہے آپ کی پوری پارٹی میں, فواد چودھری, جو کچھ کم از کم سمجھداری کی بات تو کرتا ہے نا. آپ نے لبیک والوں سے دوستی بڑھا لی, لبیک والوں نے پھر سیالکوٹ میں کیا کیا؟ آپ کے پاس کوئی مقام رہ گیا؟ اب بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا انصاف کرنا ہے. ہونا یہی ہے, مفاد کے لیے, ووٹ کے لیے آپ نے ان کو ایسا ایسا کر کے اس کو کم کرتے 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 کسی بے گناہ کو آپ نے پائے لگا دیا اس چکر میں. اور یہی ہونا ہے کیونکہ آپ نے ان کو بچانا ہے. اندر سے آپ لوگوں نے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں, آپ گلے مل رہے ہیں, ان کو مبارکبادیں دے رہی ہیں, اور آپ چھڑانے والے ان کے بندے نہیں پہنچے, آپ کے بندے چھوڑے پے جیلوں میں ان کو ملنے کے لیے گئے. تو یہ میں نے صرف بات یہ کرنے کا مقصد یہ تھا آج کا کہ الہی جماعتوں میں اور دنیاوی گروہ میں جو فرق ہوتا ہے وہ قول و فعل کا ہوتا ہے. الہی جماعتیں اپنے قول و فعل پہ قائم رہتی ہیں, بھلے ان پہ کتنی بھی سختیاں کیوں نہ آ جائیں. انہیں کوئی کافر کہے, بے دین کہے, ان کے لوگوں کو شہید کر دے, مار دے, جیلوں میں ڈال دیں, وہ اپنی بات پہ قائم رہتے ہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے راضی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا اترتے ہیں. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ ناصر. اور اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس کو شیئر کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ. میں نے 4-5 دن سے میں پروگرام نہیں کر سکا تھا, کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اور کچھ میرے بھائی کی وفات کے بعد مجھے ایک ایسی ٹینشن تھی جس کی وجہ سے مجھ سے پروگرام ہو بھی نہیں رہا تھا. تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے تاکہ میں پروگرام کرتا رہوں آپ کے لیے. اللہ حافظ ناصر.